صلی صلاة کاملہ وسلم سلام على سیدنا محمد النبی الذی تنحل به الحکم وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے کامل علم برداری. کئی بار مرشد کریم کی زبان سے یہ سنا کہ الحمدللہ والشکر للہ میں مشرک نہیں ہوں. حضور سیدنا سید الانبیاء والمرسلین کے پیر خالص محب خالص اور عاشق مولا علی اور محب خالص بطول زہرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے لحاظ اور ادب کے امین آپ اس سے مبارک آپ سب کو مبارک ہو. ہماری خوش قسمتی کہ ہم آپ کے خاندان کے ساتھ آج اس تقریب میں شریک ہیں اور خصوصاً حضور مرشد کریم کے نور نظر جان نشین اور شاید میری یہ ڈیوٹی میں شامل تھا تو مجھے زندگی میں ہی حضور مرشد کریم میں کچھ چیزیں دی تھیں جس کا اظہار میں آج آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضور مرشد کریم کے مرشد کریم انہوں نے جو خطوط عربی میں آپ کو لکھے وہ خطوط یہاں مجھے پتا چلا بہت سارے لوگوں نے آپ سے طلب کیے کہ ہم ان کو آگے ترجمہ کرتے شائع کرتے ہیں. اور آپ یہاں جتنے بھی علماء اس وقت موجود ہیں سب سے زیادہ عربی دان تھے. آپ خود بھی ان خطوط مبارک کا ترجمہ فرما سکتے تھے لیکن وہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں نے ان خطوط کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا. تو آپ نے پسند فرمایا. وہ سارے خطوط میری نظر سے گزرے وہ اس بات کا اشارہ تھے کہ ہمارے مرشد کریم کے فرزند ارجمند وہ بڑی عظیم ہستیوں کی دعاؤں کا ثمر ہے. شک کرنے والے ہر مجلس میں ہوتے ہیں اور شک کی وجوہات بڑی ساری ہوتی ہیں. کوئی ظاہر بین ہوتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے کوئی کی چیز دیکھتا ہے. ہمارے مرشد کریم کے فرزند ارجمند حضور کا خون مبارک ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ کبھی بھی آپ کا ذہن کسی قسم کی بے ادبی کی طرف نہ جائے. اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ فیض مسلسل آپ کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ نے چونکہ بے ادبی ایک ایسی چیز ہے حضور مرشد کریم فرمایا کرتے تھے اپنے خطبات میں ارشاد عالیہ آپ فرماتے آنے والے وقت میں بڑی آندیاں چلنے والی. یہ بزرگ بیٹھے ہیں
जवान बैठे हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने बारहा मरतबा आपकी ज़ुबान पाक से ये अल्फाज सुने। वो आंधियाँ आज हमारे सामने हैं, बदअकीदगी की आंधियाँ, बेअमली की आंधियाँ। वो अकीदे खराब हो गए, बड़े बड़े उलमा के अकीदे खराब हो गए, बड़े बड़े पीरों के अकीदे खराब हो गए। वो जहाँ से फैज का मंबा था, जहाँ के बारे में कभी किसी उम्मती ने सोचा भी ना कि वहाँ जाके कोई बात करे, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की जुबानों पर बेअदबी के जुमले सादर हो गए। वजह ये कि हमारे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि बेअदबी का कम अज कम सबब ये होता है कि उस शख्स का लुत्फा नापाकी की हालत में ठहरा होता है। ये बात सच में होता है, कम अज कम। और जो मुर्शिद करीम के कौल में आपकी कुछ बातें आपके कुछ गुजार कर रहा हूँ मैं। आपको ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दज्जाल की फौज में औरतों की और हरामजादों की कसरत होगी। दज्जाल की जो फौज है उसमें औरतों की और हरामजादों की कसरत होगी। तो इसमें आप ये बात कर ही रहे थे, ऊपर हुजरा मुबारक के पास बैठे थे, जोर के थोड़े वक्त के बाद कोई अजान शुरू हो गई। आपने फरमाया ये जो अजान देने वाले हैं, यानी अभी वो असर का टाइम नहीं हुआ, अजान फरमाया क्या उनके नजदीक ये नहीं कि तलाक़ें 3 ही दे दो तो एक ही शुमार होती। मैंने अर्ज़ किया हुजूर ऐसा ही। फरमाया 3 तलाक़ें देने के बाद जिसने घर में रख ली है वहाँ हरामज़ादे पैदा होने, हलालज़ादे तो नहीं पैदा। उसमें आप गौर फरमाएं कि आपका अकीदा अल्लाह वहदहू ला शरीक के बारे में, और आपका अकीदा हुजूर सरवरे कौनैन के बारे में, और आपका अकीदा हुजूर के अजदाद के बारे में, और आपका अकीदा हुजूर के आबा के बारे में, और आपका अकीदा हुजूर की ज़ुर्रियत के बारे में, आपका अकीदा हुजूर अलैहिस्सलाम की जो निस्बतें हैं उनके बारे में। सहाबियत भी एक निस्बत है। हर सतह पर हमारे मुर्शिद करीम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। आपकी मुबारक मजलिस में बैठने वाला बंदा, आपका इरशाद है, मैं किसी बैत की मजलिस में था, मेरे सामने 4-5 बैतें थी, बहुत सारे लोगों की बैत की मजलिस में था। आपने फरमाया मैं जो मेरे हाथ में जो हाथ दे रहे हो और जो मैं तुम्हें तलकीन कर रहा हूँ बैत के वक्त, इस पर बरकरार रहे तो इसका कम अज कम फायदा ये होगा कि इस दुनिया से वली होके जाओ। देखो कम अज कम उसका ये फायदा होगा कि इस दुनिया से वली होके जाओ। और वली की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो बेअदब नहीं होता है। वो बेअदब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों का लिहाज और बिच जाना, और हुजूर की बेटी पाक का जिक्र आना, और हुजूर मुर्शिद करीम की आंखों का बरसना, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। और मजलिस मुबारक ऐसे लगता था कि अगर 5000 का मजमा है, 5000 का मजमा, हुजूर मुर्शिद करीम 5000 बंदे के दिल के हालात पढ़ के अपने वाज मुबारक में हर एक का इलाज फरमाते थे। कोई शख्स अगर जानना चाहे कि कैसे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सरों पर परिंदे बैठ जाते थे सहाबा के, तो वो इस दौर में हमारे मुर्शिद करीम की मजलिस में आके देख सकता था कि लोग कैसे बैठते हैं और कैसे उनके आंखें और उनका दिमाग और उनका दिल कितना मुअत्तर होता है। अब मैं बिल्कुल ये सच बात करता हूँ और इसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं। हुजूर मुर्शिद करीम की मजलिस में बैठ के
نہ بیوی یاد رہتی، نہ بچے یاد رہتے، نہ دکانیں یاد رہتی، نہ دوست راج یاد رہتی، صرف اور صرف دل وہی اٹکے رہتے جہاں حضور اٹکا دیتے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان تھا ہمارے مرشد کریم پر۔ اور اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، مت سمجھے کہ ہمارے مرشد کریم سے ناطا کٹ گیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد نہیں، بالکل نہیں ناطا کٹا۔ وہ جن خطوط مبارک رسالات مبارک کا حوالہ میں نے دیا جس وقت مکمل ہوئے تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ فرمانے لگے میں اپنی قبر میں بھی تیرے لیے دعا کروں۔ دیکھو اس سے کیا سمجھایا کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد مردہ نہ سمجھنا، مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد ختم شدہ کوئی حقیقت نہ سمجھنا کہ آئے تھے چلے گئے اور ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں، یہ فیض ایسا ہے جو وہاں سے دست بدست جاری ہے اور انشاءاللہ دست بدست جاری رہے گا۔ حضور مرشد کریم آپ ارشاد فرماتے تھے کہ باپ صالح ہو تو اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے، باپ صالح ہو تو اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اور جب کبھی ہم نے عرض گزار ہونے کا موقع ملتا تو آپ نے فرمایا آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں اشارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے گئے ایک بستی میں، تو بستی والوں کو کہا کہ کھانا دو، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آئیے، یہ ایک دیوار گر رہی ہے ان کی، تو یہ گرنا ہی چاہتی ہے، اَيَّن تَبْقَى فَأَقَامَ، آئیے میرے ساتھ ان کو اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس وقت وہ تینوں واقعات ہو گئے، وہ بچے کو قتل کرنے والا، کشتی والا اور یہ دیوار بنانے والا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میں جو لفظ بول رہا ہوں یہ سورہ کہف کے قرآن مجید کے، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ وہ تینوں راز بتائے، بچے والا راز بھی بتائے، کشتی والا بھی بتایا اور وہ دیوار والا بھی بتایا۔ بچے کا راز یہ بتایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے اس کی تقدیر اور اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو طغیان و کفر، سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور دعا کی کہ اللہ اس کا نیبل بدل اچھا بچہ ان کو یا اچھی اولاد عطا فرمائے۔ تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی بیٹی ان کو بیٹی دی، اور نبی اور رسول محنت سے نہیں بنتے، پروردگار نے اس بیٹی کی ذریت اور نسل میں 70 نبی رکھے۔ اور دوسرا وہ جو کشتی تھی، اچھا ایک بات میں پھر آگے چلتا ہوں، دیکھیں بندہ زمین پر کھڑا ہے اور بندہ ہے، خدا نہیں، زمین پر کھڑا ہو کر اس بچے کا مقدر پڑھ رہا ہے، مقدر پڑھ کے دعا کر کے اس کی تقدیر بدل بھی رہا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس میں، جی بولیے، اور قرآن مجید میں۔ اور دوسرا وہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، یا دو روایتیں کہ پھٹا اکھیڑ دیا۔ کشتی پھٹا اکھڑنے کے باوجود، سوراخ ہونے کے باوجود چلتی گئی۔ کبھی سوراخ ہوئی کشتیاں اور پھٹا اکھڑنے کے بعد بھی دریاؤں کے اوپر چلتی، وہ پہلے کنارے پر سوراخ کیا جہاں سے کشتی چلی ہے، اور وجہ بھی بتائی کہ میں نے اس کی کشتی میں سوراخ اس لیے کر دیا ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ پسند کر دیتا ہے کشتیاں، عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے، مزدور آدمی ہے، مسکین ہے، اس کی کشتی کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ اگر سوراخ اور پھٹا اکھڑ جائے تو پانی تو اندر چلا جاتا ہے، کشتیاں تو نہیں چلا کرتی، لیکن یہ کشتی کا چلنا ہی اولیاء کی کاملیت کا ذکر کرتا ہے کہ اگر سوراخ اور پھٹا اکھڑی کشتیاں چل سکتی ہیں تو ولی خود دریا کو پار کر جائے تو کون سی بڑی ہے کہ اس کے پاؤں تارنا۔
یہی تو ان کے اندر میں تھا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی جس کی طرف میں خاص توجہ دیتا ہوں، امبل جدار، وہ جو دیوار تھی، جو دیوار بنائی وہ اس لیے بنائی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. گرنا ہی چاہتی تھی، گر جاتی تو جس بستی کے لوگ اتنے ظالم کہ انہوں نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کھانے تک نہیں دیا، وہ خزانہ ان بچوں کا چھوڑ. میں اس خزانے کی حفاظت پر مجھے مامور کیا گیا. کیوں؟ یہ مرشد کریم کی زبان سے فرمایا اس لیے مامور کیا گیا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا. ان کا باپ. اور ہمارے مرشد کریم صرف صالح نہیں بلکہ اپنے وقت کے اولیاء کے سردار. صرف صالح نہیں، صالح بندے تو بڑے سارے، بہت سارے لوگ. آپ کے پتہ نہیں بغداد شریف سے، مصر سے، عرب ممالک سے، کہاں سے وہ فیض اکٹھا کر کے جامع مسجد بٹکال میں لوگوں کو لٹایا ہے. تو معزز حاضرین محترم، شک میں نہ پڑے. اگر یہاں اس وقت لوگ ہیں جو آپ کو چھوٹی موٹی چیزوں کو ذریعے شک میں ڈال رہے ہیں، میں 3 اشارے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. 3 صرف اشارے. وہ اشارے یہ مجھے بتائیں کہ پرندے قیمہ بن جائیں اور پہاڑ پر رکھ کے ان کو بلایا جائے، وہ اوپر اڑیں اور گوشت مل کے پرندے زندہ ہو کے بندے کے پاس آ جائیں، کیا آپ کی عقل میں یہ چیز آتی؟ عقل میں نہیں آتی. جب عقل میں نہیں آتی تو پھر تو آپ عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا قرآن مجید کی کئی چیزوں کا انکار کر دیں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اور ہمارے مرشد کریم کا تو فیضان ایک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ قوم دیکھے گا کہ اگر 15-20 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جو دم کرنے کے لیے رکھی ہوئی، تو سب کو آپ دم کریں، ایک بوتل کو کہیں جس کی بوتل ہے یہ کس کی ہے، وہ کہہ کے فلاں کی ہے، فرمایا جا کے اپنی ٹینکی چیک کریں. جب اس مرید نے جا کے اپنی ٹینکی چیک کی تو اس میں چھپکلی بھری پڑی تھی. یہ راز کون بتائے گا؟ وما علیہ